اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دعائے ندبہ۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے۔ خدا رحمت نازل کرے ہمارے سردار اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اور ان پر سلام ہو۔ خدایا تیری ہم تمام فیصلوں پر جو تیرے اولیاء کے بارے میں جاری ہوتے ہیں، جن کو تو نے اپنے لیے خالص اور منتخب قرار دیا اور اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، جبکہ تو نے ان کے لیے بہترین اور دائمی نعمتوں کو اختیار کیا ہے جو تیری بارگاہ میں ہیں، اور ان کے لیے کوئی زوال اور اضمحلال نہیں، اس کے بعد کہ تو نے ان سے دنیائی فانی کے درجات میں ان کی آزمائش اور زیبائش کے سلسلے زہد کی شرط کر لی، اور انہیں تجھ سے اس بات کا وعدہ کر لیا، اور تجھے معلوم تھا کہ وہ اپنے وعدے کو وفا کریں گے، تو نے انہیں قبول کر لیا اور اپنے سے قریب تر بنا لیا، اور ان کے لیے بلند ترین ذکر اور واضح تعریف کو پیش کر دیا، اور ان کے یہاں اپنے ملائکہ کو اتار دیا، اور انہیں اپنی وحی کے ذریعے محترم بنا دیا، اور اپنے علم سے نواز دیا، اور انہیں اپنی بارگاہ کے لیے ذریعہ اور اپنی رضا کے لیے وسیلہ قرار دے دیا، اور میں نے ان میں سے بعض کو اپنی جنت میں ساکن بنایا، اور پھر انہیں وہاں سے رخصت کر کے جنت میں بھیج دیا، اور بعض کو اپنی کشتی میں سوار کر کے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ہلاکت سے اپنی رحمت کے ذریعے نجات دے دی، اور بعض کو اپنے لیے خلیل بنایا، اور انہیں آخری دور میں صداقت کی زبان کا سوال کیا تو تو نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے بلند و بالا قرار دے دیا، اور بعض سے درخت کے ذریعے کلام کیا، اور ان کے لیے ان کے بھائی کو پشت بنا اور بوجھ ہٹانے والا قرار دے دیا، اور بعض کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور انہیں واضح نشانیاں عطا کر دیں، اور روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کر دیں، اور ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ حیات مقرر کر دیا، اور ان کے لیے اولیاء منتخب کیا جو ایک کے بعد ایک دین کے محافظ بنے، ایک مدت سے دوسرے مدت تک اپنے دین کو قائم کرنے اور اپنے بندے پر اپنی حجت تمام کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ حق اپنے مرکز سے ہٹنے نہ پائے اور باطل اہل حق پر غالب نہ آنے پائے، اور کوئی شخص یہ نہ کہنے پائے کہ تو نے ہماری طرف ڈرانے والا رسول کیوں نہ بھیج دیا اور ہمارے لیے نشان ہدایت کیوں نہ قائم کر دیا، کہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کا اتباع کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ تیرے امر کا سلسلہ تیرے حبیب، تیرے شریف بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ خدا ان پر ان کے آل پر رحمت نازل کرے۔ وہ ویسے ہی شریعت تھے جسے تو نے انہیں بنایا تھا، تمام مخلوقات کے سردار اور تمام منتخب بندوں میں منتخب اور تمام چنے ہوئے بندوں سے افضل، تمام معتبر افراد مکرم و محترم، تو نے انہیں تمام انبیاء پر مقدم قرار دیا اور انہیں تمام انس و جن کی طرح مبعوث کیا، اور ان کے لیے تمام مشرق و مغرب کو ہموار کر دیا، اور براق کو مسخر کر دیا، اور انہیں اپنے آسمان کی بلندیوں تک لے گیا، اور تمام ماضی اور مستقبل کے علوم کو خزانہ دار بنا دیا، اور تمام ماضی اور مستقبل کے علوم کو خزانہ دار بنا دیا، اور دنیا کے خاتمے تک اس کے بعد رعب و خوف کے ذریعے ان کی مدد کی، اور جبرائیل و میکائیل اور ان تمام فرشتوں کے ذریعے محفوظ بنا دیا جن پر تیری نمائندگی کی نشانیاں تھیں، اور تو نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے گا،
چاہے مشرقین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور یہ سب اس وقت ہوا جب تو نے انہیں صداقت کے مرکز پر مستقر قرار دیا، جب تو نے انہیں صداقت کے مرکز پر مستقر قرار دے دیا اور ان کے لیے، ان کے اہل کے لیے اس سے پہلے گھر کو قرار دیا جسے تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا، اور جو مکہ میں ہے اور بابرکت ہے، وہ عالمین کے لیے حیات ہے، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوا وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور تو نے اعلان کر دیا، اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ بس یہ ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاکیزی کا حق ہے۔ اس کے بعد تو نے مرکز رحمت محمد و آل محمد کا اجر اپنی کتاب میں ان کی مودت کو قرار دے کہ اعلان کر دیا، اے پیغمبر کہہ دو کہ میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الہ اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور تو نے کہہ دیا کہ میں جو اجر مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور کہہ دیا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر وہ شخص کے جو اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، تو یہ سب تیری بارگاہ کے لیے راہ ہدایت اور تیری رضا کے لیے بہترین مسلک بن گئے۔ پھر جب ان کے دن تمام ہو گئے تو انہوں نے اپنے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قوم کا ہادی مقرر کر دیا، اس لیے کہ خود عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ انہوں نے مجمع عام کے سامنے اعلان کر دیا، جس من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا۔ خدایا جو اسے دوست رکھے اسے دوست رکھ، اور جو اسے دشمن کرے اسے دشمن رکھ، اور جو اس کی مدد کرے اس کی مدد کر، اور جو اس کو چھوڑ دے اسے نظر انداز کر۔ اور رسول نے اعلان کیا کہ جس کا میں نبی ہوں اس کے علی امیر ہیں، اور فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں، اور تمام لوگ مختلف شجروں سے ہیں، اور علی کو موسیٰ کے لیے ہارون کی منزل پر قرار دیا، اور ان سے کہا کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، صرف میرے بعد نبی نہ ہوگا۔ اور پھر اپنی بیٹی سردار نساء العالمین کا ان سے عقد کر دیا، اور ان کے لیے مسجد میں وہ سب حلال کر دیا جو خود ان کے لیے حلال تھا، اور ان کے دروازے کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیے۔ پھر انہیں علم و حکمت کا خزانہ دار بنا دیا، اور اعلان کیا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ، تو جو شہر میں داخل ہونا چاہے اسے دروازے پر آنا چاہیے۔ پھر فرمائے کہ یا علی تم میرے بھائی وسیع اور وارث ہو، تمہارا گوشت میرے گوشت سے، تمہارا خون میرے خون سے، تمہاری صلح میری صلح ہے، تمہاری جنگ میری جنگ ہے، اور ایمان تمہارے گوشت اور خون میں اس طرح پیوست ہے جس طرح میرے گوشت اور خون میں ہے، اور تم کل حوض کوثر پر میرے جانشین ہوگے، اور تم میرے قرض کو ادا کرو گے اور میرے وعدے کو پورا کرو گے، اور تمہارے شیعہ نور کے ممبر پر ہوں گے اور ان کے چہرے تابناک ہوں گے، اور میرے گر جنت میں میرے ہمسایہ ہوں گے۔ اور اے علی اگر تم نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی شفاعت بھی نہ ہو سکتی، اور وہ پیغمبر کے بعد گمراہی میں ہدایت اور تاریکی میں نور اللہ کی مضبوط ریسمان ہدایت اور اس کا سدہ راستہ تھے۔ ان میں سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، نہ رشتہ داری کی قرابت میں اور نہ دین کے سوابق میں، اور کوئی ان کو ان کے مناقب میں پا بھی نہیں سکتا، اور وہ ہر امر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر تھے۔ ان دونوں اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کر، اور وہ تعویل قرآن میں اس شان سے جہاد کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ انہوں نے اس راہ میں عرب کے سرداروں کو زیر کیا
اور ان کے بہادروں کو قتل کیا، ان کے بھیڑیوں کو فنا کر دیا، تو ان کے دلوں میں بدر اور خیبر اور حنین وغیرہ کے کینے ذخیرہ ہو گئے۔ انہوں نے ان کی عداوت پہ اتفاق کر لیا اور ان سے مقابلہ پر سر جوڑ کر متحد ہو گئے، یہاں تک کہ بیعت توڑنے والوں، دشمنان اسلام کو مقابلے پہ لانے والے اور دین سے نکل جانے والے کو قتل کر دیا، اور جب اپنی مدت حیات پوری کر لی انہیں دور اور آخر بدترین انسان نے قتل کر دیا، اور انہیں دور آخر کے بدترین انسان نے قتل کر دیا، دور قدیم کے بدترین انسان کا تابع تھا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ہدایت کرنے والے کے بارے میں ایک کے بعد ایک مخالفت ہوتی رہی، اور امت ان کی ناراضگی پہ مصر اور ان سے تعلقات قطع کرنے اور ان کی اولاد کو دور کر دینے پر متفق رہی، الا ان چند افراد کی جنہوں نے آل رسول کے بارے میں حق کی رعایت کے لیے وفاداری سے کام لیا، تو جو قتل کے لیے وہ قتل کر دیے گئے، اور جو گرفتار کیے گئے وہ گرفتار کر لیے گئے، اور جو در بدر کر دیے گئے ان کے حق میں فیصلہ الہی اس طرح جاری ہوا جس میں بہترین ثواب کی امید کی جاتی ہے، اس لیے کہ زمین اللہ کی ہے اور اپنے بندوں میں جس کو چاہتا اس کا وارث قرار دیتا ہے، اور آخرت صرف جہاں صاحبان تقوی کے لیے ہے، اور ہمارا پروردگار پاک و بے نیاز ہے، اس کا وعدہ بہرحال پورا ہونے والا، اور وہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور وہ صاحب عزت و صاحب حکمت ہے۔ تو اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی علیہ السلام کے اہل بیت کے پاکیزہ کردار افراد، خدا ان دونوں کو ان کی اولاد پر رحمت نازل کرے، پر رونے والوں کو رونا چاہیے، اور انہیں ان پر ندبہ کرنے والوں کو ندبہ کرنا چاہیے، اور انہیں جیسے افراد کے مصائب پر آنسو بہانا چاہیے، اور فریاد کرنے والوں کو فریاد کرنا چاہیے، اور نالہ شیون کرنے والے کو نالہ شیون اور شور و گریہ بلند کرنا چاہیے۔ این الحسن این الحسین این ابناء الحسین، کہاں ہے میج حسن اور کہاں ہے حسین، اور کہاں ہے اولاد حسین، نیک کردار کے بعد نیک کردار، صادق کے بعد صادق کہاں ہے، راہ ہدایت کے بعد دوسرا راہ ہدایت کہاں ہے، اے منتخب کے بعد دوسرا منتخب، روزگار کہاں ہے، طلوع کرتے ہوئے آفتاب کہاں ہیں، چمکتے ہوئے ماہتاب کہاں ہیں، روشن ستارے کہاں ہیں، دین کے لہراتے ہوئے پرچم اور علم کے مستحکم ستون کہاں ہے، وہ بقیت اللہ جس سے ہدایت کرنے والی عطرت پیغمبر اسلام سے دنیا خالی نہیں ہو سکتی، کہاں ہے وہ جسے سلسلے ظلم کو قطع کرنے کے لیے مہیا کیا گیا، کہاں ہے جس کا کجی اور انحراف کو درست کرنے کے لیے انتظار ہو رہا ہے، کہاں ہے وہ جس سے ظلم و تعدی کو زائل کرنے کی امیدیں وابستہ ہیں، کہاں ہے وہ جسے فرائض و سنن کی تجدید کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے، کہاں ہے وہ جسے مذاہب اور شریعت کو دوبارہ منظر عام پر لانے کے لیے منتخب کیا گیا، کہاں ہے وہ جس سے کتاب اور خدا اور اس کے حدود کی زندگی کی امید وابستہ ہے، کہاں ہے دین اور اہل دین کے آثار کا زندہ کرنے والا، کہاں ہے اہل ستم کی شرکت کی کمر توڑنے والا، اور کہاں ہے شرک و نفاق کی عمارت کو منہدم کرنے والا، اور کہاں ہے فسق و معصیت اور سرکشی کرنے والوں کو تباہ کرنے والا، کہاں ہے گمراہی اور اختلاف کے شاخوں کا کاٹ دینے والا، کہاں ہے انحراف و خواہشات کے اثار کو محو کر دینے والا، کہاں ہے کذب اور افتراء پر زازیوں کی رسیوں کو کاٹ دینے والا، کہاں ہے سرکشوں اور باغیوں کو ہلاک کرنے والا، کہاں ہے اناد والالحاد و گمراہی کے ذمہ داروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے والا، کہاں ہے دوستوں کو عزت دینے والا اور دشمنوں کو ذلیل کرنے والا، کہاں ہے تمام کلمات کو تقوی پر جمع کرنے والا، کہاں ہے وہ دروازے فضل جس نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جاتا ہے، کہاں ہے وہ جو اللہ جس کی طرف اس کے دوست
متوجہ ہوتے ہیں۔ کہاں ہے وہ سلسلہ جو زمین اور آسمان کا اتصال قائم کرنے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو روز فتح کا مالک ہے اور پرچم ہدایت کا لہرانے والا ہے؟ کہاں ہے وہ جو نیکی اور رضائے منتشر اجزاء کو جمع کرنے والا؟ اور کہاں ہے انبیاء اور اولاد انبیاء کے خون ناحق کا بدلہ لینے والا؟ کہاں شہید کربلا عین الطالب دخول المقتول بے کربلا؟ اور کہاں ہے شہید کربلا کے خون ناحق کا مطالبہ کرنے والا؟ کہاں ہے جس کے ہر ظلم اور افتراء کرنے والے کے مقابلے مدد کی جانے والی ہے؟ کہاں ہے وہ مستر جس کی دعا مستجاب ہونے والی ہے اور جس میں دعا کرے؟ کہاں ہے ساری مخلوقات کا سربراہ صاحب صلاح و تقوی؟ کہاں ہے رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند اور علی مرتضیٰ کا دل بھر اور ختیجہ کا نور نظر اور فاطمہ کبریٰ کا لخت جگر؟ تجھ پر میرے ماں باپ قربان اور میرے ناس تیرے لیے سپر اور محافظ ہے۔ اے مقرب سرداروں کے فرزند، اے مکرم اشراف کے فرزند، اے ہدایت یافتہ ہدایت کرنے والوں کے فرزند، اے مہذب اور پاکیزہ خصال منتخب افراد کے فرزند، اے شریف ترین بزرگوں کے فرزند، اے پاکیزہ اور طیب حضرات کے فرزند، اے منتخب روزگار سرداروں کے فرزند، اے مکرم محترم ہدایت کے میناروں کے فرزند، اے چمکتے ہوئے ماہتابوں کے فرزند، اے روشن چراغوں کے فرزند، اے زور دیتے ہوئے شہابوں کے فرزند، اے تابناک ستاروں کے فرزند، اے واضح راہ ہائے ہدایت کے فرزند، اے روشن پرچم ہائے دین کے فرزند، اے کامل العلوم کے فرزند، اے مشہور سنن کے فرزند، اے معصور آثار الدین کے فرزند، اے موجود معجزات کے فرزند، اے واضح دلائل کے فرزند، اے صراط مستقیم کے فرزند، اے ضیاء العظیم کے فرزند، اے اس کے فرزند جو کتاب خدا میں اس کے نزدیک اور اعلیٰ اور حکیم ہے، اے آیات و بیانات کے فرزند، اے ظاہر اور روشن دلائل کے فرزند، اے واضح اور ظاہر برہانوں کے فرزند، اے کامل و دلیلوں کے فرزند، اے وسیع ترین نعمتوں کے فرزند، اے طٰہٰ و محکمات کے فرزند، اے یاسین و زاریات کے فرزند، اے طور اور عادیات کے فرزند، اس لیے فرزند جو قرب خدا میں اس قدر بڑھا کہ جو دو کمانوں کا یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا اور وہ خدائے اعلیٰ سے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تیرا مستقر اور مرکز دوری نے کہاں پایا ہے اور کس زمین نے تجھے بسا رکھا ہے، مقام رضوا ہے یا کوئی خط ارض ہے یا مقام طوا ہے۔ میرے لیے بہت سخت ہے کہ ساری دنیا کو دیکھوں اور تو نظر نہ آئے اور نہ تیری آواز سنوں نہ تیرے گفتگو۔ میرے لیے بہت سخت ہے کہ بلائیں احاطہ کیے رہیں اور تجھ تک نہ میری فریاد پہنچے اور نہ شکایت میری جان قربان۔ تو ایسا غائب ہے جو کبھی مجھ سے الگ نہیں ہوا، میری جان قربان۔ تو ایسا بعید ہے جو کبھی ہم سے دور نہیں ہوا، میری جان قربان۔ تو ہر مشتاق کی آرزو ہے، وہ مومن مرد ہو یا عورت جس نے تجھے یاد کیا اور تجھ سے اظہار محبت کیا، میری جان قربان۔ تجھ عزت کے پاسبان پر جس کی برابری نہیں ہو سکتی، میری جان قربان۔ تجھ بزرگی کی بنیادی حصے دار پر جس کا مقابلہ ممکن نہیں، میری جان قربان۔ تجھ نعمتوں کے قدیم ترین مرکز پر جس کی مماثلت نہیں ہو سکتی، میری جان قربان۔ تجھ شرف کے برابر کی شریک پر جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، میرے مولا کب تک میں آپ کے بارے میں حیران و سرگرداں رہوں گا اور کس انداز سے تیرے بارے میں خطاب کروں گا اور کیسے راز و نیاز کروں گا۔ میرے لیے بڑی سخت بات ہے کہ سب کا جواب سنوں اور تیرا جواب نہ سنوں، یہ بڑی سخت منزل ہے کہ میں گریہ کروں اور دنیا تجھے نظر انداز
کر دے۔ میرے لیے بڑی سخت بات ہے کہ سارے حالات مصائب سے تجھ ہی پر گزرتے رہیں۔ کیا کوئی میرا مددگار ہے؟ میرے ساتھ مل کر گریہ‌وزاری کرو۔ کیا کوئی فریادی جس کی تنہائی میں اس کی مساعدت کروں؟ کیا کوئی اور آنکھ ہے جس میں خس و خاشاک ہو تو میں اس کا بے چینی میں ساتھ دے سکوں؟ کیا فرزند رسول، کیا کوئی راستہ ہے جو تیری منزل تک پہنچا سکے؟ اور کیا میرا آج کا دن اپنے کل سے متصل ہوگا کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں؟ آخر ہم کب آپ کے سیراب کرنے والے چشموں پر وارد ہوں گے، اور کب آپ شیرین سے سیراب ہوں گے؟ کیا پیاس کا عرصہ بہت طویل ہو گیا ہے؟ آخر کب ہماری صبح و شام آپ کی خدمت میں ہوگی؟ ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں، کب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ نصرت الہی کے پرچم کو لہرا رہے ہیں؟ کب آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے گرد جمع ہیں اور آپ قوم کی قیادت کر رہے ہیں، اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا ہو، اور دشمنوں کی ذلت اور عذاب کا مزہ چکھا دیا ہو، اور سرکشوں اور حق کے منکروں کو ہلاک کر دیا اور مغرور کے سلسلے کو قطع کر دیا ہو، اور ظالموں کو جڑوں کو کھاڑ دیا ہو؟ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ خدایا تو رنج و غم اور بلاؤں کو دور کرنے والا ہے، اور تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری پاس مدد کا سارا سامان ہے، اور تو آخرت اور دنیا دونوں کا مالک ہے۔ تو اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والا، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین۔ تو اے فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرنے والے، اپنی مصیبت زدہ بندے کی مدد کر، اور اسے مستحکم طاقت والے اسے اس کی مولا کی زیارت کرا دے، اور اس کے رنج و غم اور درد و تکلیف کو زائل کر دے، اور اس کی تشنگی کو رفع کر دے۔ اے وہ خدا جو عرش کا حکیم اور جس کی طرف سب کے باز گشت اور انتہا ہے، خدایا ہم تیرے بندے ہیں، تیرے ولی کی زیارت کے مشتاق، جو تجھ سے اور تیرے نبی کو یاد دلانے والا ہے، جس کو تو نے ہمارے لیے پناہ گاہ اور سارا سہارا بتایا ہے، اور ہمارے لیے قیام کا ذریعہ پناہ کا سہارا بنا کر قائم کیا، اور ہم ان کے صاحبان ایمان کے لیے امام بنایا۔ تو اب ہماری طرف سے تحیت اور سلام پہنچا دیں، اور اس طرح ہمارے اعزاز میں اضافہ فرما دیں، اور اس طرح ہمارے اعزاز میں اضافہ فرما، اور ان کے مرکز کو ہمارا مرکز اور ہماری منزل قرار دے، اور اپنی نعمت کو اس طرح مکمل کر دے کہ انہیں ہمارے سامنے منظر عام پر لے آ، یہاں تک کہ ہمیں اپنی جنت میں وارد کر دیں، اور اپنے مخلص شہیدوں کے رفاقت نصیب کر۔ خدایا محمد وآل محمد پر رحمت نازل کر، اور صلوات نازل فرما محمد پر جو ان کے جد اور تیرے رسول سردار اکبر، اور ان کے باپ پر جو سردار اصغر ہیں، اور ان کے جد ماجدہ جو صدیق کبریٰ فاطمہ بنت محمد ہیں، اور جن کو بھی تو نے ان کے نئے کردار آباء و اجداد میں منتخب قرار دیا ہے، اور خود ان پر بھی بہترین مکمل ترین تام و تمام دائم و قائم و کثیر و افر صلوات جو تو نے کسی منتخب مختار اور اپنے چنے ہوئے بندے پر نازل کی ہیں، اور ان پر وہ رحمت نازل کرے جس کے عدد کے حد نہیں، اور جس کی مدت کی انتہا نہیں، اور جس کی وسعت کا خاتمہ نہیں۔ خدایا ان کے ذریعے حق کو قائم کر اور باطل کو فنا کر دے، اپنے دوستوں کو بلندی عطا فرما، اور اپنے دشمن کو ذلیل اور رسوا کر، اور ہمارے ان کے درمیان اس طرح رابطہ قائم کر دے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں ان کے بزرگوں کی رفاقت حاصل ہو، اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان کے دامن کے وابستہ ہوں، اور ان کے سائے میں پناہ لے سکیں، اور ہماری مدد کر کے ہم ان کے حقوق کو ادا کر سکیں۔
اور ان کے ہدایت کی کوشش کریں اور ان کے نافرمانی سے پرہیز کریں، اور ہم پر یہ احسان کر کے ان کی رضا حاصل ہو جائے، اور ہمیں ان کے مہربانی اور رحمت اور دعائے خیر عطا فرما کہ جس سے ہم تیری وسیع رحمتوں کو حاصل کر سکیں، تیرے نزدیک کامیاب ہو سکیں، اور ہماری نماز کو ان کے ذریعے مقبول بنا دے، اور ہمارے گناہ کو بخش دے، اور ہمارے دعا کو مستجاب قرار دے، اور ہمارے رزق کو وسعت عطا فرما، اور ہمارے رنج و غم میں ہماری کفالت فرما، اور ہمارے حاجتوں کو پوری فرما، اور ہماری طرف اپنے صاحب کرم چہرے سے توجہ فرما، اور ہمارے تقرب کو مقبول فرما، اور ہمارے طرف ایسی نظر کرم فرما جس کے ذریعے ہم تیری بارگاہ میں عزت کی تکمیل کر سکیں، اور اس کے بعد اپنے وجود و کرم کے رخ کو ہماری طرف سے موڑنا، اور ہمیں ان کے جد کے جام کوثر اور ان کے دست کرم سے مکمل طور پر سیراب فرما، جس کے بعد پھر تشنگی نہ پیدا ہو اے سب سے زیادہ رحم و کرم کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔